یہ قواعد کلاس نمبر 2 ہے اور اس میں آپ کے سامنے شعر کی 10 صفات رکھوں گا، یعنی ہر شعر میں 10 باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی دیگر علمی اور ادبی ویڈیوز آپ کے سامنے بر وقت آ سکیں۔ دیکھیں کسی بھی شعر میں ایک تو آمد ہوتی ہے، ہم نے شعر کہہ دیا اور ہمیں اس شعر سے تسلی بھی ہوتی ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب دوسروں کے سامنے اس شعر کو پیش کرنے سے پہلے ہمیں اس شعر کا جائزہ لینا ہوگا، اسے پرکھنا ہوگا، اور یہ 10 باتیں میں نے جمع کی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہوگا کہ اس اعتبار سے کسی اعتبار سے کوئی خامی تو نہیں ہے شعر میں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے وزن شعری۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم موضوع طبع ہیں الحمدللہ، اور یا پھر ہم نے علم عروض سیکھ لیا اور شعر کو صحیح طریقے سے ہم موضوع کرنے لگے ہیں، تب بھی ایک شعر کہہ لینے کے بعد اس شعر کے ہر لفظ کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی لفظ ہم نے غلط تو نہیں باندھ لیا۔ اب جیسے لفظ وزن ہے، اس میں زا ساکن ہے، اگر کوئی اسے شعر میں بجائے فا کے فعو باندھ لے گا تو وہ غلط کرے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا شعر کا وزن درست نہیں ہے۔ وزن کہنے میں تو ہم وزن بھی کہہ دیتے ہیں، وزن بھی کہہ دیتے ہیں، مگر شعر میں اسے وزن ہی کہنا ہوگا، یعنی اسے فا ہی باندھنا ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح شعر میں استعمال ہونے والے 7 الفاظ، 12 الفاظ، 10 الفاظ جتنے بھی ہیں، ہر ایک کا وزن درست ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، شعر کا جو قافیہ ہے وہ بھی درست ہو، اور قافیے میں ایک تو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بالکل آسان سی بات ہے، مگر اس کی گہرائی میں اگر کبھی ہم اتریں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیچیدہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان میں علم قافیہ کی باریکی کے لحاظ سے، فنیات کے اعتبار سے اس میں بہت کلام کیا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ علم قافیہ کے اصول کیا ہیں، اور کم از کم موٹے موٹے اصول ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے شعر کا یا ہماری غزل نظم جو بھی ہے اس کا قافیہ درست ہو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے شعر میں کوئی زبان و بیان کی غلطی نہ ہو، محاورہ ہے تو اس کا درست استعمال کیا گیا ہو، کہاوت اگر استعمال کی ہے تو اسے صحیح طور پر برتا ہو، اور اس کے علاوہ جو الفاظ کے تلفظ ہیں اور ان کی املا ہے روز مرہ ہیں، ان میں سے بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اس کے لیے زبان پر مہارت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کسی زبان میں مہارت نہیں ہے تو آپ اس زبان میں شعر نہ کہیں، پہلے وہ زبان اچھے طریقے سے سیکھ لیں۔ چوتھے نمبر پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو شعر کہا ہے اس کے دونوں مصرے آپس میں ٹھیک طرح سے مربوط ہیں بھی کہ یا نہیں۔ پتہ چلا ایک مصرع الگ بات کہہ رہا ہے، دوسرے مصرے میں الگ بات ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پھر ربط کبھی لفظی اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے اور معنوی اعتبار سے الگ دیکھنا ہوتا ہے، تو ہر لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہم نے شعر میں بات ہماری مکمل ہو، شعر پورا ہو گیا بات ادھوری رہ گئی تو ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ناقص شعر کہلائے گا۔ اور چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ ہم نے شعر کہہ دیا، بات بھی مکمل ہے، مگر اس کے باوجود شعر کے اندر 2 یا 3 الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے محض وزن پورا کرنے کی خاطر لگا دیے ہیں، تو ایسا نہ ہو، کوئی ایک لفظ بھی ہمارے شعر میں غیر ضروری نہ ہو۔ ساتویں نمبر پر الگ سے میں کہہ دیتا ہوں کہ عیوب سخن جتنے بھی ہیں جو پیچھے گزرے وہ بھی عیوب سخن میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، تو وہ شعر میں ہمارے بالکل نہ ہوں۔ اور چونکہ ہم بشر ہیں اور انسان کا کوئی کام کہنا یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ غلطیوں سے مکمل طور پر پاک ہو، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی کم سے کم ہو، یعنی ہم اچھے طریقے سے جتنا عیوب سخن سے بچ سکتے ہیں اتنا بچیں۔ اور آٹھویں نمبر پر یہ ہے کہ جو شعر کی جمالیات ہیں، محاسن ہیں، بدائع و ثنائیں ہیں، شعر کو خوبصورت کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے شعر میں لانے کی کوشش کریں۔ اور 9ویں نمبر پر تشبیہات، استعارات اور علامات یہ جو ہوتی ہیں، اس سے شعر بہت اچھا ہو جاتا ہے، بات میں وزن آ جاتا ہے، تو ان کا بھی حسب ضرورت استعمال کیا جائے۔ حسب ضرورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کا استعمال کریں ہی کریں، زبردستی کی تشبیہ، زبردستی کا استعارہ وہ بھی شعر کو بدمزہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ دیکھ لیں کہ تشبیہ کے مقابلے میں استعارہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور استعارے کے مقابلے میں علامت بہتر ہوتی ہے۔ تو حسب ضرورت اور حسب سہولت ہمیں ان چیزوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔
اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے شعر کے اندر دو میں سے کسی ایک بات کا تو لازمی اہتمام کریں. یا تو ہم کوئی ایک نئی بات کر رہے ہوں جو پہلے کسی نے نہ کی ہو، یا پھر اگر ہم کوئی پرانا خیال ہی پیش کر رہے ہیں، جیسے غم ہے، جدائی ہے. ابھی اس پر بے شمار اشعار لکھے جا چکے ہیں، ہم بھی جدائی پر شعر لکھ رہے ہیں، اور ہم بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ محبوب کی جدائی پر ہم غمگین ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اب یہ ضروری ہے کہ شعر کا اسلوب انتہائی دل نشین ہو، متاثر کن ہو، نیا ہو، تاکہ وہ اس پرانے خیال کو ایک نیا لطف دے دے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہم